شروع میں الف لام را حروف مقطعات جو 29 صورتوں کی ابتدا میں ہیں. قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک وہ جن کے معنی بڑے واضح ہیں، مفہوم مطلب سمجھ میں آتے ہیں، ان کو محکمات کہتے ہیں. دوسری متشابہات ہیں جن کے مفہوم اتنے واضح نہیں ہیں. اچھا، اب جو متشابہات ہیں وہ پھر دو قسم کی ہیں. ایک وہ متشابہات ہوتی ہیں کہ جن کا معنی تو آتا ہے، مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. مثال کے طور پہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا نبی کے صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر. اب ید کا معنی ہے ہاتھ، معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ ہے کیسا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہے متشابہات کہ معنی تو ہمیں پتہ ہے، ید کا معنی ہاتھ ہے، لیکن وہ کیسا ہے اگر ہم اپنے طور پہ نعوذ باللہ کوئی رائے قائم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. انسانی عقل محدود ہے، اللہ کی ذات لا محدود ہے. تو یہ ہے متشابہ کہ معنی تو پتہ ہے لیکن مفہوم پتہ نہیں ہے. اور بعض وہ متشابہات ہیں جن کا معنی بھی پتہ نہیں ہے، جیسے الف لام را اللہ عالم بمرادہ، اس کی مراد کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. اکثر یہ ہیں صداقت قرآن کے لیے، کیونکہ جہاں پہ قرآن میں اکثر مقامات پہ جہاں حروف مقطعات کا ذکر آیا ہے ساتھ قرآن کا ذکر ہے. جیسے یہاں دیکھیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اللہ تعالیٰ نے آیات کا ذکر کیا. اچھا، اور یہ بھی ایک عجیب انداز ہے، آپ ذرا تھوڑا قرآن پاک کی صورتوں پہ اگر غور کریں تو الف لام میم سورۃ البقرہ کے شروع میں آیا، اس کے بعد الف لام میم سورہ آل عمران کے شروع میں آیا. یہ دو الف لام میم والی صورتیں اکٹھی ہیں. پھر آگے چلے سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں الف لام میم، اس کے بعد سورۃ الروم الف لام میم، اس کے بعد سورہ لقمان الف لام میم، اس کے بعد سورہ سجدہ الف لام میم. یہ الف لام میم والی صورتیں اللہ نے اکٹھی کر دی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ صداقت قرآن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ تلک آیات الکتاب المبین تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. اللہ تعالیٰ نے الف لام میم کے ساتھ اپنے قرآن کی صداقت کو بیان کیا. اور تم کہتے ہو دنیا والوں کہ یہ مخلوق کا کلام ہے، ذرا اس کلام کی مثل تو لے کر آؤ نا، ایسی آیات تو لے کر آؤ نا. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح اب حامیم جہاں اللہ نے ذکر کی تو 7 حامیم اکٹھی ذکر کر دی. حامیم مومن 24ویں پارے میں، حامیم مومن والکتاب المبین. اس کے بعد حامیم مومن کے بعد حامیم سجدہ، اس کے بعد حامیم شورا، اس کے بعد جناب حامیم زخرف، اس کے بعد حامیم دخان، اس کے بعد حامیم جاسیہ، اس کے بعد حامیم الاحقاف. یہ ساری حامیمیں اللہ نے اکٹھی ذکر کروائی. اسی طرح آپ طاسین کو دیکھیں، طاسین آپ دیکھیں جی سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں طاسین میم، اس کے بعد سورۃ النمل ہے طاسین، اس کے بعد سورۃ القصص ہے طاسین میم. اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، اور کتنا حسن رکھا حروف مقطعات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، اور بتایا کہ ان کی مفہوم اور مراد کون جانتا ہے؟ اللہ. ہمارے دارالعلوم دیوبند میں اساتذہ سے ہم نے سنا ہے، اب مجھے وہ نام یاد نہیں ہے کہ بزرگ کون تھے، ہمارے اکابرین میں سے کوئی بزرگ گئے تو اس وقت کے جو طالب علم تھے وہ بھی ہماری طرح تو نہیں تھے، ماشاءاللہ صاحب علم تھے. تو تفسیر کا امتحان لینے کے لیے گئے تو ایک لڑکے سے پوچھا بھائی الف لام میم یا الف لام را ان کا معنی بتاؤ. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اللہ عالم بمرادی، ان کی مراد تو اللہ جانتا ہے. اگلا سوال انہوں نے یہ کیا، بھائی اللہ جانتا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اگر ہمیں معنی پتہ نہیں ہے تو قرآن میں ان کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس طالب علم نے کہا استاد جی فائدہ بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ نہیں، کا فائدہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ جیسے شیخ التفسیر اتنی بڑی پگڑی باندھ کے جب آتے ہیں نا امتحان لینے کے لیے اور پوچھتے ہیں الف لام میم کا معنی، اور طالب علم آگے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ کو پتہ ہے، اور وہ آگے کہے کیوں نہیں جی؟ تو اگر طالب علم یہ کہے استاد جی آپ بتا دیں تو پتہ آپ کو بھی کوئی نہیں ہے. یہی فائدہ ہے. اللہ مخلوق کے علم کے عجز کو بیان کرتے ہیں. مخلوق کے بعد جتنا علم آ جائے آخر حد ہے اس کی،
اور لامحدود علم ہے تو کس کے پاس ہے؟ یہ فائدہ ہے نا، یہ فائدہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہتے ہیں، اور سورہ یوسف کے اندر تو مضمون ہی یہی ہے، بھئی سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، سب کچھ اختیار رکھنے والا